کہ تہجد کی نماز عام دنوں میں کس وقت ادا کر سکتے ہیں؟ کیا فجر سے کچھ وقت پہلے ادا کر سکتے ہیں؟ غالباً یہاں سوال کرنے والے کی مراد یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ، کیونکہ رمضان میں عام طور سے لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تراویح کی نماز یہ تہجد ہی کی ایک شکل ہے، اور تراویح کی نماز عام طور سے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو باقی کے 11 مہینوں میں تہجد کی نماز کب پڑھ سکتے ہیں، یا کب کون سا وقت بہتر ہے؟ یہ سوال پوچھنے والے نے پوچھا ہے۔ تو دیکھیے، تہجد کی جو نماز ہے، جس کو شریعت میں قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اس نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کبھی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی عشاء کے وقت سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے آپ فجر کے طلوع ہونے تک اس نماز کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ یہ پوچھیں کہ اس کا بہترین وقت کون سا ہے، تو جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، یعنی اگر ہم پوری رات کو 3 حصوں میں بانٹ دیں تو جو آخری لاسٹ جو تھرڈ حصہ ہے، یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ تو اس مبارک وقت میں اس نماز کو پڑھا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی عشاء کے بعد فوراً پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ جس کو تہجد کی نماز پڑھنی ہو اور اس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ آخر وقت میں پڑھے گا، تو وہ عشاء کے بعد وطر کی نماز نہ پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ تو آخری نماز جب وطر کو بنانا ہے تو وہ تہجد پڑھنے کے بعد وطر کی نماز پڑھے گا۔ اور یہ جو قیام اللیل کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، یہ 11 رکعت ہم کو پڑھنی ہے، اور وطر کی نماز 1 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، 3 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، اس سے بھی زائد پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 3 پڑھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا۔ 8 + 3 یعنی 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور باقی دنوں میں بھی پڑھتے تھے۔